شہدائے کربلا، مظلومان کربلا، غریبان کربلا، اسیران کربلا، سبھی مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ دعا کیجیے کہ خداوند متعال ہم اس طرح غریب زہرا کا زہرا کو فرصہ دے سکیں جس طرح جناب بطول اور امام زمان علیہ السلام پسند فرمائے تھے۔ اظہار نہیں کرنا چاہتا لیکن زندگی میں نے عاشور کے دل کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھا۔ خداوند متعال بیمار کربلا کے صدقے میں ہمیں اسی طرح مظلوم کا فرصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، خدا سے عطا فرمائے۔ آج کا دن کوئی پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں ہوتا، اگر چند لمحوں کے لیے اپنے تصور کو کربلا کی طرف لے جاؤ تو یقیناً تمہارے سامنے کہیں علی اکبر کا لاشا تڑپتا ہوا نظر آئے گا، کہیں اون محمد کے لاشے، کہیں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، کہیں حر کے بیٹے کا لاشا، کہیں حسین کے سب سے بوڑھے اصحابی حبیب ابن مظاہر کا لاشا، کہیں مہمان حر کا لاشا۔ گنج شہداء میں حسین، کریم حسین صبح سے مقتل کی طرف جاتا ہے، ایک ایک شہید کو روانہ کرتا ہے، پھر اسی کا لاشا اٹھا کے لاتا ہے۔ آج کا دن تاریخ انسانیت کے اعتبار سے کربلا والوں کے لیے مظلومیت کا وہ دن ہے کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ کربلا میں شہید ہونے والے بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں دنیا میں لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے خدا بن بیٹھے، جھوٹے رسالت کے دعوے کیے، جھوٹے امام بن بیٹھے، جھوٹے علی بن بیٹھے، اپنے آپ کو جھوٹا زینب بنت علی تک بنا کے پیش کر دیا۔ لیکن اگر پوری تاریخ انسانیت میں کسی کو آج تک جرأت نہیں ہوئی تو وہ حسین ابن علی ہے۔ کسی بندہ بشر کو یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں حسین ابن علی ہوں۔ حسین بننا ناممکن ہے۔ آج ہم اسی حسین کی صف اعضاء پہ بیٹھے، اس کے بیٹوں کی صف اعضاء پہ، اس کے بھائیوں کی صف اعضاء پہ، اس کے بھتیجوں بھانجوں کی صف اعضاء پہ۔ آپ تو پھر بھی سائے میں بیٹھے، پانی پی کے بیٹھے، آپ نے نماز ظہر ادا کی ہے، بڑے آرام و سکون سے ادا کی، آپ پہ کسی نے تیر نہیں چلائے۔ کتنے عظیم صحابی ہیں کربلا کے۔ ادھر اول وقت زوال آفتاب ہوا، ابو سمامہ سیداوی غریب زہرا سے کہتے مولا اول نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا امام کو یاد نہیں تھا؟ یقیناً یاد تھا، لیکن امام نے اس کے حق میں دعا دیتے ہوئے کہا جعلک اللہ من المصلین
ابو سمامہ تم نے مجھے اس وقت نماز یاد دلائی ہے جب ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، ہر طرف بھوک و پیاس ہے، ہر طرف العطش کی آوازیں ہیں، اور ایک طرف لوٹو مارو مارو کی آوازیں ہو رہی ہیں۔ تو نے اس وقت بھی نماز کو یاد رکھا ہے۔ میں حسین ابن زہرا تیرے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ روز قیامت تجھے نمازیوں میں محشور کرے۔ کیسی نماز ہے کربلا والوں کی؟ کہ ہماری طرح نہیں، تیروں کی بارش ہو رہی، کئی دن کے بھوکے پیاسے، دل میں تمنا ہے کہ زندگی کی آخری نماز امام عصر، امام زمان، امام حسین کی ابتدا میں ادا کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا عظیم تھے شہدائے کربلا، اور کیا جذبہ تھا جانثاران حسین ابن علی کا کہ مولا آپ نماز شروع کریں۔ این نماز کے وقت دشمن نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ کہا اے فرزند زہرا، جب تک ہم زندہ ہیں نا اس وقت تک آپ نے تیروں کی پرواہ نہیں کرنی، تیر جانے اور ہمارے سینے جانے۔ سب بنا کے حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غریب زہرا نے خاک و خون میں خلتا، تیروں کی برسات میں، کربلا میں بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنے باوفا اصحاب کی زندگی کی آخری نماز کی جماعت کراتے ہوئے جب اللہ اکبر کہا ہوگا نا تو یقیناً ارض و سما ہل گئے ہوں گے، آدم بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں گے، انبیاء بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ ایسی حالت میں بھی رب کبریا کے حضور سجدہ کیا جا سکتا۔ کربلا والوں کی نماز دنیا کی بے مثال نماز ہے، جس میں ہر نمازی کئی دن کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ کربلا کا ہر نمازی سر سے لے کر پاؤں تک خاک و خون میں غلطان تھا۔ کربلا کے ہر نمازی کی زبان سے نکلنے والے نماز کے الفاظ اور اس کی آواز اس کے خون کے ساتھ شامل ہو کر زمین کربلا کو خاک شفا میں تبدیل کر رہی تھی۔ کربلا والوں کی نماز، کربلا والوں کی نماز کربلا کے دشمنوں کے درمیان ادا کی گئی تھی، جن میں سے بغیرتوں نے یہ کہہ دیا تھا حسین پڑھ لو نماز، تمہیں نماز کیا فائدہ دے گی، اور بغیرتوں جو حالت نماز میں دوش مصطفیٰ کا سوار ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، تم بغیرتوں کی نمازیں قبول ہوں گی۔ لیکن دو نظریے سامنے آ رہے تھے، ایک یزیدیت کا نظریہ تھا، ایک حسینیت کا نظریہ تھا۔ آج قیامت تک یہ دونوں نظریے آپس میں برسر پیکار ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آج کے دن حسین ابن علی کا وہ استغاثہ کہ حل من ناصر ینصرنا کربلا کے صحراؤں میں ختم ہو گیا، نہیں، حسین کا یہ استغاثہ قیامت تک آنے والی نسلوں نے سنا۔ جس نے لبیک کہا وہ قیامت تک حسین کے خیمے میں رہے گا، اور جسے یہ توفیق نہیں ہوئی وہ قیامت تک یزیدی خیموں میں رہے گا۔ اس خیمہ حسینی کے نیچے بیٹھنے والوں، پانی پی کے نماز پڑھ کے بیٹھنے والوں، ذرا کربلا والوں کے خیموں کو چشم تصور لائیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حسین کا خیمہ نصیب ہوا ہے۔ آج جو بھی یہاں بیٹھا ہے، جہاں جہاں تک کوئی کھڑا ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی حسین کی صفوں کی طرف چل رہا ہے، پہنچ چکا ہے، اس کے خیموں میں جا بیٹھا ہے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، اس لیے کہ اسے دنیا میں حسین کا خیمہ نصیب ہو گیا۔ جسے دنیا میں فرزند زہرا کا خیمہ مل گیا، آخرت تو اسی کی ہے۔ ایسا نہیں گرامی،
جیسے کہ میں نے عرض کیا، تاریخ انسانیت میں حسین اپنی مثال آپ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حسین گھر سے نکلے، قمیص کے دامن میں پاؤں الجھا، زمین پہ گر پڑے، رسول خود منبر چھوڑ کے دوڑ کے گئے اور جا کر حسین کو اٹھا کے لائے اور اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ کسی اصحابی سے یہ نہیں کہا تھا کہ جاؤ جا کر میرے حسین کا سہارا بنو، بلکہ یہ پیغام دے دیا کہ دنیا والوں، اگر حسینیت کا کوئی سہارا ہے تو وہ رسالت ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ اور رسالت اور نبوت کا قیامت تک کوئی سہارا بن سکتا ہے تو وہ حسین ابن علی۔ اٹھا کے لے آئے، اپنی گود میں بٹھا دیا، جو بیان تھا چھوڑ دیا، خطبے کا رخ بدل گیا۔ اور آج یہ رسول اللہ کی خطبہ چھوڑ کے توقف کر کے دوسرا خطبہ پڑھنے کی سنت زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی۔ کسی بھی مسلمان مسلک کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاؤ، آپ دیکھیں گے کہ مسجد کا خطیب جب ایک خطبہ دے لیتا ہے تو خطبہ دینے کے بعد چند لمحوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے اور پھر اٹھتا ہے۔ خطیب سے پوچھا جائے کہ یہ تم بیٹھتے کیوں ہو تو جواب ملے گا کیونکہ رسول اللہ نے حسین کے لیے منبر چھوڑ دیا تھا، خطبہ چھوڑ دیا تھا، لہذا میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قیامت تک ہر نمازی تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، دنیا والوں، حسین کے لیے خطبہ اور منبر چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کے لیے حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حسین نے سجدے کر کے تو بتا دیا۔ ابھی جو آپ نے نماز پڑھی کربلا والوں کا تصور یقیناً ہر ذہن میں موجود تھا اور موجود رہے گا، اور جب تک آپ کے ذہنوں میں کربلا کی نماز یاد رہے گی آپ کے آنسو بہتے رہیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کس اصحابی کو کتنے تیر لگے ہوں گے؟ رسول اللہ نے خطبہ ختم کیا، دوسرا خطبہ شروع کرتے ہوئے حسین کو گود میں بٹھا کے حاضرین کو صرف مخاطب نہیں کیا، یا اصحابی نہیں کہا، یا اہل مدینہ نہیں کہا، یا اہل مکہ نہیں کہا، یا اہل المسلم یا ایھا المسلمون نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ھذا حسین فاعرفوہ، یہ جو میری گودی میں دیکھ رہے ہو نا، یہ میرا حسین ہے، اس حسین کی معرفت حاصل کرو، اس حسین کو پہچانو۔ یہ امر رسالت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکی اس سے رک جاؤ۔ رسول کیا دے رہے ہیں کہ اے انسانوں، یہ حسین ہے، فَعَرِفُوهُ، اس کی معرفت حاصل کرو۔ اگر یہ حکم ہوتا صرف مدینہ والوں کے لیے، ہم یہ مجلس کبھی نہ کرتے۔ اگر حکم ہوتا صرف مکہ والوں کے لیے، ہم یہ حسین کے تعارف کے لیے مجالس و جلوس منعقد نہ کرتے۔ اگر یہ حکم رسول ہوتا صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے تو ہم کبھی یہ مجلس نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، ہم ہر انسان کو جھنجھوڑ کے حکم رسول کی اتباع کرتے ہوئے حسین کا تعارف کراتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر کبھی کوئی حسین کی مخالفت کرے تو اس سے جھگڑنا نہیں، اس سے لڑنا نہیں، اس کا مخالف نہیں ہونا۔ وہ بیچارہ تو ابھی انسانیت سے کوسوں دور ہے۔ جس دن وہ شرف انسانیت حاصل کر لے گا، اس دن حسین کو پہچانے گا، حسین کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ہم اسی لیے دنیا کو حسین کا تعارف کرواتے ہیں
تاکہ یزیدیت کے راستے پر دھکے کھانے والے حسین کو پہچان لیں اور در حسین پہ آ کے چپ جائیں۔ آج سارا دن حسین ابن علی کے خطبے اٹھا کے دیکھو، غریب زہرا نے کئی مرتبہ میدان میں آ کر خطبے دیے اور اپنا تعارف کرانے کا ہر دفعہ انداز مختلف تھا۔ کہا اے یزیدیو، اس پوری کائنات میں اگر کوئی رسول اللہ کا نواسا ہے تو میں حسین ابن علی۔ کبھی یوں تعارف کروایا، اس پوری دنیا میں اگر کوئی علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے تو میں حسین ابن علی۔ اگر اس پوری کائنات میں کوئی رسول کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہے نا، تو عرب میں یہ بات انتہائی غربت کی دلیل ہوتی ہے جب کوئی اپنا تعارف اپنی ماں کے نام سے کرائے۔ خدا جانے حسین کربلا میں کتنے غریب ہو چکے تھے اور کس طرح حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا یزیدی انا ابن بنت محمد المصطفیٰ، انا بنت محمد فاطمہ الزہرا، اور دنیا والوں میں محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا۔ صرف یہی نہیں فرمایا وَتُوَقِّرُوا، اس کی عزت و توقیر کیجئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حسین جنت کا مالک ہے، حسین کا میں نانا محمد جنت کا مالک ہوں، حسین کا دادا ابو طالب جنت کا مالک ہے، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جنت کی مالک ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی مالک ہی نہیں، کائنات کی خواتین میں جنت کی سردار ہے، حسین کا بھائی جنت کا مالک ہے، حسین کی بہنیں جنت کی مالک ہیں۔ اور تعارف کراتے کراتے فرمایا سنو میرے اصحاب، محبہ فی الجنہ، جو میرے غریب حسین سے محبت کرے گا نا وہ بھی جنت کا مالک بن جائے گا۔ اور پھر فرمایا محبی ہے فی الجنہ، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے نا اس سے بھی جو محبت کرے گا وہ بھی جنت کا مالک بن جائے گا۔ کربلا کے خیموں میں آنے والے جنت کا لالچ نہیں کرتے، جنت تو زہرا کے بیٹوں کی جاگیر ہے، وہ تو زہرا کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، جس نے اس وقت حسرت کا اظہار کیا تھا جب حسین کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ نے ایک ایک کر کے بتاتے کہ تیرا بیٹا یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو ماں نے تڑپ کے کہا تھا بابا کیا آپ اس وقت مدد کے لیے موجود نہیں ہوگے؟ نہیں زہرا۔ ان کے بابا علی تو ہوں گے؟ کہا نہیں زہرا۔ ان کا بھائی حسن تو موجود ہوگا؟ کہا نہیں زہرا۔ کہا پھر میں تو موجود ہوگی؟ کہا نہیں۔ بس یہ سننا تھا، اس کے بعد یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا بابا کیا میرے غریب حسین پہ کوئی رونے والا بھی ہوگا؟ کہا کہ بہنیں ہوں گی لیکن کوئی رونے نہیں دے گا۔ اور غم حسین میں آنسو بہانے والوں، زہرا کا یہ سننا تھا کہ رسول اللہ فرماتے زہرا نئے قوم کو پیدا کرے گا، جس کے بوڑھے تیرے حسین کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے علی اکبر کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے علی اصغر کو روئیں گے، جس کی بیویاں تیری زینب و کلثوم کو روئیں گی، جس کی بچیاں تیری سکینہ کو روئیں گی۔ ازادہ نے یہ سننا تھا کہ زہرا کے ہاتھ اٹھ کے دعا کے لیے میرے اللہ میں وعدہ کرتی ہوں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے حسین کے ازاداروں کو جنت میں نہ لے کے جاؤں۔ غم حسین میں چیخیں مار کے رونے والوں، آج پڑھنے کا دن نہیں ہے، آج تو صرف سوچنے کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں او میرے دادا مظلوم حسین کے غم میں چیخیں مار مار کے رونے والوں، تمہاری یہ چیخیں جب میری دادی زہرا سنتی ہے نا، جب سکینہ سنتی ہے نا، جب زینب کلثوم سنتی ہے نا، وہ سکینہ اپنی پھوپھی کا دامن تھام کے پوچھتی ہے ماں یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے تو میرے بابا کو قتل ہوتے دیکھا ہی نہیں اور اس سے ہزاروں قطار رو رہے ہیں، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا علی اصغر پہ آسانہ مارا جاتا۔ ایسا نہیں گرامی، حسین نے کربلا میں ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا، بھوک اور پیاس کا مقابلہ صبر و استقامت سے کیا۔ آج اگر ہم کربلا کے شہیدوں کی یادوں کی شبیہ بنا کے سڑکوں پہ آتے ہیں نا
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر شخص اپنے ملک کے قانون کو دیکھ لے. اگر کوئی شخص بے گناہ قتل کر دیا جائے نا اور انتظامیہ کو پتا چلے کہ فلاں جگہ قتل ہو گیا ہے تو وارث بھی دوڑ کے آتے ہیں, انتظامیہ بھی دوڑ کے آتی ہے. سب سے پہلے اس مقتول سے تعلق رکھنے والی جتنی نشانیاں ہوتی ہیں نا ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس کے کرتے کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, اس کے لباس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, اس کی سواری کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. کیوں کرتے ہو؟ کہا کل جب مقدمہ چلے گا نا تو یہ وہ گواہیاں ہیں, یہ وہ ثبوت ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے رشتہ دار کی مظلومانہ شہادت اور قتل کی یہ نشانیاں ہیں. بہنیں اپنے بھائیوں کے کرتے سنبھال کے سینے سے لگا کے زندگی بھر رہتی. ہم یہ جو ذوالجناح کی شبیہ نکالتے ہیں, یہ علم اٹھاتے اور دیکھ رہی ہے کہ آپ نے وہ سامنے آپ کے مظلوم کربلا کے حرم اقدس کا, قبر مبارک کا, کربلا میں لہرانے والا سرخ علم موجود ہے. یہ سرخ علم کیوں لہرا جاتے ہیں؟ کربلا کی اور عرب کی یہ ریت اور تاریخ ہے کہ جس مقتول کے, جس بے گناہ کے خون کا جب تک انتقام نہیں لے لیا جاتا نا اس وقت تک اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہراتا رہے گا. عزیزان گرامی, آج بھی غریبان کربلا کی قبروں پر سرخ پرچموں کا لہرانا اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی تک کربلا والوں کے خون ناحق کا انتقام لینا باقی ہے. تبھی تو ہم دعائے ندبہ میں حسین کے خون کے وارث حضرت امام زمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان کو پکارتے این الطالب بدم المقتول کربلا, اے کربلا کے مظلوم حسین کے خون کا انتقام لینے والے کہاں ہو؟ یہ مقدمہ اس وقت بند ہوتا ہے جب قاتل کو سزا مل جائے یا مقتول کے وارث معاف کرتے ہیں. اگر وارث دنیا سے چلا جائے اس کی جگہ پہ دوسرا وارث آ جاتا ہے, وہ چلا جائے تیسرا آ جاتا ہے, چوتھا آ جاتا ہے, ایک کے بعد دوسرا وارث اس مقدموں کو لے کے چلتا رہتا ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہتا اب تو بس کر دو, اس کے وارث دنیا سے چل بسے, وہ کہتا ہے میں وارث ہوں. جب تک ہمارے مقتول و مظلوم کے خون کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا نا ہم جنگ لڑتے رہیں گے, ہم احتجاج کرتے رہیں گے, ہم وہ علم بھی اٹھا کے سامنے لائیں گے جو کربلا میں موجود تھا, ہم وہ ذوالجناح بھی لے کے آئیں گے کہ جس نے اپنے بدن پر تیر لیے تھے, ہم وہ جھولا بھی علی اصغر کو اٹھا کے لائیں گے کہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا اور جس نے اپنے گلے پہ سے شبہ تیر کھا کے اسلام کی عظمت اور حسین کی مظلومیت کو منوایا تھا, اس کا جھولا بھی اٹھا کے لائیں گے. اور ہم اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں میں چادریں بھی تقسیم کر کے انہیں یاد دلاتے رہیں گے زینب کی چادر کو نہ بھولنا. یہ سبیلے لگا کے ہم دنیا کو حسین کی پیاس سے بتاتے ہیں کہ حسین کوئی عام مظلوم و مقتول نہیں تھا, وہ کئی دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. سبیلے لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں حسین کے خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی تھی. ان حالت میں بھی حسین نے اپنے ایک ایک خاندان کے بڑے سے لے کر علی اصغر تک کے بچوں کو اس دین کی خاطر قربان کر دیا تھا. عزیزان گرامی, تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک منتقم خون حسین فرزند زہرا امام زمان علیہ السلام کو جلد از جلد ظہور عطا فرما تاکہ اپنے بابا مظلوم کے خون کا انتقام لے. یا اللہ سارا حسین کی صدائیں بلند کرنے والوں, ہمیشہ ایسے انتظار میں رہنا کہ خدا ہمیں بھی حسین مظلوم اور کربلا والوں کے خون ناحق کا انتقام لینے والوں میں شمار فرمائے. عزیزان گرامی, ہم شبیہیں تیار کرتے ہیں, مقصد یہی ہے. اب دیکھو نا, جب بھی ذوالجناح سامنے آئے گا کوئی بھی نیا آنے والا فوراً پوچھے گا خوشیو تم نے یہ گھوڑا کیوں پکڑ رکھا ہے, تو فوراً بتائیں گے نا یہ گھوڑا وہ تھا جس نے کربلا میں انسانوں نے تو غریب زہرا سے وفا نہیں کی تھی,
اس میں وفا کر کے اپنے بدن پر تیر کھا کھا کے، نام تو مرتجز تھا، اتنے تیر کھائے کہ دور سے یوں پتا چلتا تھا جیسے کوئی پروں والا پرندہ ہے، اس لیے ذوالجناح کہا گیا، وگرنہ اس کا نام ذوالجناح نہیں تھا۔ آج انہی تیروں کی شواہد سامنے لا کر ہم دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا والوں، حسین کو اس دنیا کا معمولی شہید و مظلوم نہیں ہے۔ اور پھر حسین نے کربلا کے لکدک صحرا میں اپنے جوانوں کو قربان کر کے، علی اکبر کو قربان کر کے، عزاداروں، آج کے دن جب حسین نے اپنے 18 سالہ کڑیل نوجوان علی اکبر کو بار بار مطالبہ کرنے پر کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دو، اور حسین نے جب آخری مرتبہ بالآخر اجازت دینا چاہیے نا، تو اپنے جوان بیٹے کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا تھا، میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں تیرے دین کی بقا کے لیے اپنے اس ہم شکل پیمبر بیٹے علی اکبر کو بھیج رہا ہوں کہ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا اسے دیکھ کے شوق زیارت پوری کر لیا کرتا تھا۔ علی اکبر قربان ہو گئے۔ سلام ہے ہمارا شہدائے کربلا پر۔ صبح آنے والے مہمان ظہر نے توبہ کی، معافی مانگی، غریب زہرا نے معاف کر دیا، کہا نہیں مولا اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک آپ مجھے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ سب سے پہلے آپ پر میں اپنے بیٹے علی کو قربان کروں۔ مقتل میں جانے والا سب سے پہلا حر کا بیٹا علی، تاج شجاعت حاصل کرنے کے بعد جب منزل شہادت پہ فائز ہوا نا، تو حر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاشے پہ جب پہنچانا تو کیا دیکھتا ہے کہ حر کے آنے سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں۔ حر کے علی کا سر اپنی گود پہ لے کے بیٹھے، حر آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا غلام کی اتنی سعادت، مولا مجھے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے دو آزادارو۔ حسین کہتے ہیں نہیں، اور میرے نانا کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ ان کو لاشا نہیں اٹھانے دی، لیکن آزادارو ذرا مقتل کی طرف رخ کیجئے۔ جب علی اکبر نے کہا بابا دور سے میرا سلام ہو، حسین گرتا اٹھتا رو رو کے کہتا ہے او میری آنکھوں کا نور علی اکبر، او میرے بڑھاپے کا سہارا علی اکبر، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ عزادارو علماء مقاتل نے لکھا حسین کئی مرتبہ گرے، کئی مرتبہ اٹھے، جب علی اکبر کے لاشے پہ جانے لگے نا، بالآخر اٹھنے کی طاقت جب نہ رہی نا، تو دو زانو ہو کے کرنیاں ٹیک کے اس طرح علی اکبر کے لاشا پہ پہنچے کہ زانو بزانو لاشا پہ سر رسید، کہ حسین اپنے علی اکبر کے لاشے پہ اس طرح پہنچے جس طرح چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں کا سہارا لے کے پہنچتا ہے۔ اور جب لاشا اٹھایا نا، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ ایک موقع تھا کہ زینب حسین کی زندگی میں خیموں سے باہر آئی۔ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کی لاش پہ زینب موجود ہے، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں زینب کو یہ ڈر تھا کہ جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کے کہیں حسین مر نہ جائے، میرا پردہ دیکھ کے حسین کو علی اکبر کی جوانی بھول جائے گی اور حسین جو ہے اس غم کو تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر لے گا۔ علی اکبر کا لاشا بھی آ چکا، اور پھر علی اصغر کا نہ صرف لاشا اٹھایا، ہاتھوں پہ شہید ہوئے، اور علی اصغر کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی۔ عزادارو کربلا کا یہ واحد مظلوم ہے جس کے بارے میں حسین غریب نے اپنے بیمار بیٹے سجاد کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا جب ہم شہید ہو جائیں اور تم اجازت امامت سے ہم غریبوں کے لاشیں دفن کرنے کے لیے کربلا میں آؤ،
मेरी लाश के टुकड़े चटाई पे इकट्ठे करके जब कब्र में उतार चुको ना, तो अपने भाई अली असगर का लाशा उठा के मेरे सीने पे रख देना। और ज़्यादा उलमाए मकातिल लिखते हैं जब हुसैन करबला में शहीद हो गए और सज्जाद इजाज़े इमामा से दफन करने के लिए पहुंचे, बनी असद कबीला को बता रहे कि ये फलाह है, इसको यहाँ दफन करो, ये फलाह है, इसको यहाँ दफन करो। उसके बाद बड़ी मिन्नत से कहते मुझे एक चटाई ला दो। चटाई, गरीब ज़हरा क्या करना चाहते हो? अपने बाबा का लाशा इकट्ठा करना चाहता हूँ। अज़ादारो गरीब ज़हरा का लाशा कई टुकड़ों में पड़ चुका था, इस तरह घोड़ों की टापों के नीचे फंस चुका था कि कोई जोड़ सालिम नहीं था। सज्जाद ने जो टुकड़े मिले चटाई में रखे और कहा मुझ पे एहसान करो और कब्र में ये लाशा उतरवा दो। जब हुसैन बाबा का लाशा उतार चुके ना, तो फिर सज्जाद बाबा की कब्र से बाहर आए और गंज शहदा में अपने 6 माह भाई अली असगर का लाशा ढूंढना शुरू किया। अज़ादर हुसैन को सिर्फ, अब सज्जाद को सिर्फ अली असगर के सीने का कुछ हिस्सा मिला। उठा के बाबा के सीना पे रख के कहा बाबा सज्जाद को माफ करना, मुझे अली असगर का इससे ज्यादा लाशा नहीं मिला। उलमाए मकातिल कहते आज भी अली असगर हुसैन के सीने पे आराम कर रहा है। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अली असगर के बाबा आप पे हमारा सलाम हो। एक एक शहीद हो चुका, एक एक कुर्बानी दे चुका। करबला की नमाज भी तमाम हो चुकी है। तनहा रह गया बतूल का बेटा, एक टीले पे बैठा है, कई दिन का भूखा प्यासा, नाज़ारा यमीनन व शिमाला, कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है। एक बार मक्तल की तरफ मुंह करके कहते हो मेरे शेरो दलेरो, ओ मेरे जवानों कहाँ हो? और जब कोई जवाब ना आया ना, तो उस वक्त हुसैन गरीब ने अज़ादारा 3 इस्तिग़ासे बुलंद किए थे। हल बिन नासिर यंसुरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला? वहल बिन ज़ाबिर यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, है कोई बतूल की बेटियों का पर्दा बचाने वाला? हल बिन मुगीस युगीसो, कौन है जो आके इस मुश्किल में फरजंद रसूल की मदद करे? लाशों ने तड़पना शुरू कर दिया था। अज़ादारों खैमों में कोहराम बपा हुआ। हुसैन ने गरीब जख्मों से चूर चूर खैमों की तरफ पहुंची। सुबह जब असर आशूर को खैमों के बाहर पहुंचे ना, तो कभी खैमों की तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं। जुबां पे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का कलमा इस्तिरजा है। आगे बढ़ते हैं, खैमों में चले जाएं, फिर ख्याल आता है ज़ैनब ने इस हालत में देख लिया, सकीना ने इस हालत में देख लिया, मर जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। एक मर्तबा खैमों के बाहर ज़ैनब ने चलने की आहट महसूस की। जब ये आहट महसूस की ना, तो पूछा मेरे खैमों के बाहर चलने वाले कौन हो? कहा ज़ैनब मैं तेरा भाई हुसैन हूँ। भैया हुसैन खैमों में क्यों नहीं आ जाते? बहन में सर से लेकर पांव तक जख्मी हूँ, मुझे इस हालत में देखकर कोई बीबी मर जाएगी। उस वक्त ज़ैनब फरमाती है माँ जाया, जिस ज़हरा का दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ ज़हरा का दूध पिया है, आओ मैं तेरा इस्तेमाल करती हूँ। हुसैन ने गरीब खैमों में आ गए। एक मरतबा तमाम खैमों पर निगाह डाली। कल जब हर माँ की गोद में बेटा था, आज बेटा नहीं है, भाई था आज भाई नहीं है। सबको सलाम करके आखिर में अपनी मजलूमा बहन से कहते हैं उख्ती ज़ैनब, उख्ती या ज़ैनब ईतीनी बिकमीसिन अतीक, बहन ज़ैनब मेरा जो सबसे पुराना कुर्ता है ना वो मुझे ला के दो। अल्लाह अकबर, बहनें तो अपने भाइयों को लिए अच्छे से अच्छे जोड़े बनाती है। खुदा ने किस तरह ज़हरा की बेटी ने जुमले सुने,
اور ماں کی وصیت یاد آ گئی. زینب جب کربلا میں تیرا بھائی تجھ سے سب سے پرانی قمیض مانگے نا، سمجھ لینا اس کے بعد حسین زندہ واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. زینب نے ایک کرتا پیش کیا. مولا کہتے نہیں اس سے بھی پرانا چاہیے. ایک اور کرتا پیش کیا. کہا نہیں اس سے بھی اور پرانا چاہیے. ایک اور جو سب سے پرانا کرتا تھا وہ پیش کیا نا، تو حسین نے اسے جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر کیا. زینب کا دل خون کے آنسو رو کے کہتا بھیا یہ تو پہلے پھٹا ہوا ہے، اسے مزید کیوں پھاڑ رہے ہو؟ تو کہتے بہن دعا کرنا ظالم اسے ہی میرے بدن پہ رہنے دے. پرانا کرتا پہن کے غریب زہرا، السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینت و یا رباب و یا ام لیلی و یا فضہ علیکن منی سلام. او بطول کی بیٹی ہو، اپنے غریب کا آخری سلام ہو. ازادر آخری سلام کر کے غریب زہرا مکہ کی طرف جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے. آئے جب گھوڑے کی لگامیں تھامی تو وہ وقت یاد آ گیا جب کبھی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے نا، کہیں سے عباس ہوتے، کہیں سے قاسم ہوتے، کہیں سے اون و محمد ہوتے، آگے بڑھ کے سوار کراتے. کہاں میرے شیرو دلیرو کہاں ہو؟ کوئی ہے مجھے سوار کرانے والا؟ مقتل میں لاشیں تڑپے، مولا زندگی دلا دو تو پجانے قربان کر دیں گے. اتنے میں حسین کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی گوش میں ایک بی بی کا ہاتھ آتا ہے. کہتی ہے بھیا بہنوں کے ہو تو غریب نہ کہلاؤ، آؤ تجھے زینب و کلثوم سوار کراتی ہے. ازادر چاروں طرف سے بیویوں نے حلقہ بنا دیا. غریب زہرا کو گھوڑے کی پشت میں سوار کیا. آئے جب گھوڑا چلنے لگا، ایک دو قدم چلا رک گیا. کہا کہ اے میرے بابا پاک گھوڑے کیا اس مشکل وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو ازادر زبان بے زبانی میں اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں مولا ذرا دیکھو تو صحیح، سکینہ مجھے اجازت دے تو میں مکہ کی طرف جاؤں گا. ازادر سکینہ بابا کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو مکتب میں لے کے رہ جا، صبح سے جو بھی کیا ہے وہ اب تک واپس نہیں آیا. ازادارو سکینہ کو دلاسا دے کے پھپھیوں کے حوالے کر کے چل پڑا غریب زہرا مقتل کی طرف. حسین نے داد شجاعت حاصل کیا، ہزاروں ملائن کو واصل جہنم کیا. بالآخر نماز عصر کا وقت ہو گیا. بعض روایات میں ہے کہ جب داد شجاعت دکھا چکے نا حسین غریب، تو پشت پہ ایک بی بی کا ہاتھ آیا، بیٹا ذرا اب صبر کا مظاہرہ بھی کر دو. ازادر و حسین چاروں طرف سے تیروں سے اس طرح چھلنی ہو چکے تھے کہ دو روایتیں یہاں پر ملتی ہیں، بس اشارتاً عرض کرنا ہے. ازادر ایک روایت یہ ہے کہ حسین کے بدن سے مشرق کی ہوا مغرب کی طرف، مغرب کی مشرق کی طرف گزر رہی تھی. بطول کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہیں پا رہا تھا، کبھی دائیں اٹھتا کبھی بائیں اٹھتا. ایک وقت جب گھوڑا تیز دوڑ رہا تھا نا، ازادر تلہ زینبیہ پہ کھڑی زینب اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ غریب زہرا گھوڑے کی زین سے گرے. زینب نے زمین سے پوچھا اے زمین کربلا میرا بھائی تو تک نہیں پہنچا؟ جواب ملا نہیں. کہا کہ نہ زین پر ہے نہ زمین پر ہے. ازادر اسلی امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں میرا سلام میرے اس مظلوم دادا کو جس کا جنازہ کتنی دیر تیروں پہ کھڑا رہا. اور دوسری روایت ازادر بس دو کلمے کہہ رہے توجہ کرتا فریضہ گرامی. حسین نے آخری سجدہ شروع کیا. شمر ملعون حسین کو قتل کرنے کے لیے خنجر کن کرتا ہوا آگے بڑھا. کند اس لیے کر رہا تھا کہ بغیرت کو یقین تھا اب میرا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، اور آ کر پشت حسین پہ سوار ہو گیا. بغیرت نے ضربیں چلانا شروع کی. 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی. ازادر یہ منظر ابراہیم نے دیکھا
کربلا چھوڑ کے چلا گیا، اسماعیل نے دیکھا چھوڑ کے چلا گیا، انبیاء دیکھتے گئے چھوڑ کے چلے گئے۔ آزاد اور جب 12ویں ضرب چلی نا، اس وقت مصطفیٰ کہتے فاطمہ تو جان تیرا بیٹا جانے، مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا۔